سو اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ وی آر سپوز ٹو بی تھنکنگ بینگس، وہ انسان جو سوچتا سمجھتا ہو. اور اگلی چیز کہ قرآن جب مجھے ایڈریس کر رہا ہے تو قرآن وانٹس سم تھنگ ٹو چینج. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن سے تعلق بنانے سے پہلے اور قرآن سے تعلق بنانے کے بعد ایک جیسا ہی ہوں. That's not possible. This Quran was supposed to bring change. اور یہ جو ہماری اصل میں غلط فہمی ہے نا آج اس سیکولر معاشرے میں رہتے ہوئے کہ بس میں جیسے بھی زندگی گزاروں ایک سپرفیشل نا جسے کہتے ہیں نا ایونٹس کے ساتھ یا صرف سپرفیشل سے تعلق اپنے دین کے ساتھ برائے نام رکھ لینے سے نجات کافی ہو جائے گی. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ اللہ رب العزت وانٹس ٹو چینج، بیکاز یہ چیز نبی علیہ السلام کے اپنے زمانے میں کفار کو بھی سمجھ آتی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب کیا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب ٹیڑھا پن کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب ایک تو دس اٹ سیلف از اے ویری پاورفل میسج کہ اللہ رب العزت قرآن کا سٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں. تو الحمد کے بعد جو کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کیسے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کون آج ایسا ہے جو شروع میں یہ چیلنج کر دے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ there is nothing which is wrong in this Quran, but آگے ایک شرط لگا دیتے ہیں ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو متقین ہیں. تو پہلے بھی اس بات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر متقیوں کے لیے ہی ہدایت ہے تو متقی تو ہے ہی وہ شخص جو ہدایت یافتہ ہے. کا مطلب ہے جو اس سے چاہتا ہدایت ہے. ہدایت نہ چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ Why would we read Quran and then not want ہدایہ from اللہ رب العزت؟ تو اللہ رب العزت قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مکس اینڈ میچ نہ کرو. کس کو؟ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، چاہے وہ کنسپچلائزیشن ہے. فار ایگزامپل حق اور باطل کا ایک مکس اینڈ میچ کیا ہے جس کو ہم دین اینڈ دنیا کے بیلنس کے نام پہ کرتے ہیں کہ گناہ اور نیکی اکٹھے کٹھے چلتے ہیں. یہ عملاً ہو سکتا ہے، کنسپچلائزیشن میں نہیں ہو سکتا. یعنی کہ میں نے خود ہی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر گناہ کر رہا ہوں تو نیکیاں بھی تو کر رہا ہوں نا ساتھ. اور بیلنس کو میں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ نیکی اور برائی کا بیلنس. جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اچھا پورا کا پورا دین میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پرفیکٹ ہو جاؤ گے؟ پرفیکشن تو ہے ہی نہیں. انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے it's supposed to fall into sin، گناہ ہو جائے گا. بٹ مراد کیا ادخلوا فی السلم کافہ کا؟ کہ نیت یہ ہے کہ میں پورا دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. بٹ وہ متقی کون ہے؟ وہ جو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ہاں جو صحیح اور غلط کو بیچ میں آپس میں گڑبڑ نہیں کرتا، حق اور باطل کو ملانے کی کوشش نہیں کرتا. اچھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا کرتا ہے؟ کنسیل کرتا ہے حق کو اس کے باوجود کہ جانتا ہے. ہاں ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ فرما برداری چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی نافرمانی نہ کروں. اس کو ڈیپ ڈاؤن جاننے کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ صرف ایک یا تو کنفیوژن کا اظہار کر رہا ہے کہ صحیح اور غلط کو ملا کے دکھا رہا ہے، یا خود صحیح اور غلط کو ملا ہوا دیکھ رہا ہے، یا پھر صحیح پتہ ہونے کے باوجود اس کو چھپا رہا ہے. اچھا why do we do this؟ فار ایگزامپل اگر آپ اپنی عام زندگی دیکھیں تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نہ گناہ ہے کہ نہیں. ہاں زبان کا غلط استعمال کریں یا آنکھ کا غلط استعمال کریں یا کان کا غلط استعمال کریں اور اس وجہ سے کر رہے ہوں کہ کنفیوژن ہے. نہیں، حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں. we are delusional beings، اپنی اس ڈیلوژن میں زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھی جائے گی. ہاں کیونکہ امیجیٹلی اس کا کوئی امپیکٹ زندگی میں سامنے نظر نہیں آتا.